ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ آتا ہے نہ اس کو غلطی لگتی ہے نہ وہ لیٹ ہوتا ہے. وہ جب سرہانے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نا اور ناخنوں سے روح ایسے ہلکی 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 نکلنے لگتی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. ہم وہ اس وقت مرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تم ایک بیٹا ادھر کھڑا ہے، باپ ادھر کھڑا ہے، وہ ادھر کھڑا ہے، پتہ چلا جی اس گھر میں 4 ڈاکٹر تھے، اس گھر میں اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کی بہویں بھی ڈاکٹر، اس کی بیٹیاں بھی ڈاکٹر. اچھا سارے ڈاکٹر ارد گرد کھڑے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے اس کو فلاں میڈیسن، وہ کہہ رہا ہے اس کو فلاں میڈیسن، وہ کہتا ہے نہیں وہ فلاں آخری انجیکشن، وہ کہتا ہے اس کو الیکٹرک شاٹ لگاؤ، کوئی کہتا ہے سینے پہ دباؤ ڈالو، کوئی کہتا ہے اس کو سانس دو، کوئی کہتا ہے وینٹیلیٹر پہ ڈالو. یہ سارا اس آیت میں کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن ان. تم کہہ رہے ہوتے ہو وینٹیلیٹر اور وہ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے جدائی کا وقت آ گیا، آج کچھ کام آنے والا نہیں. وظن انہ الفراق، اسے پتہ چل جاتا ہے جدائی. ذرا اس لمحے کا تصور تو کریں، ذرا اس لمحے کا تصور تو کریں کہ آپ کو سب کچھ سنائی دے رہا ہے، آپ سب کچھ محسوس کر رہے ہیں، فرشتہ سرانے پہ بیٹھا ہے، آپ زندہ ابھی مرے نہیں. یہ زندہ انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ زندہ انسان کی بات ہو رہی ہے قرآن میں، مرے ہوئے کی نہیں. ابھی آپ زندہ ہیں لیکن آپ کتنے بے بس ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، آپ کی بیوی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، آپ کا باپ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، فرشتہ سرانے پہ بیٹھا ہوا ہے، دھیرے دھیرے روح قدموں سے نکل رہی ہے، وہ اپنی پکار میں لگے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سن نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں وظن انہ الفراق، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. اور پنڈلی سے پنڈلی ٹکرا جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے.